السلام علیکم سسٹر، ایک ویڈیو میرے لیے بنا دیجیے۔ میری وائف کا چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں نے کہا کہ میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے، جبکہ اس سے مجھے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ کر لو، اور جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کی 3 بچیاں ہیں پہلے سے، جو کہ میرے سے کافی زیادہ اٹیچ ہیں۔ ان کے والد کا اور میرا نام ایک ہی ہے، اور ان کے فادر کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ مرد جب سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے سیکنڈ میرج کرنے کے لیے فرسٹ وائف کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم تو اجازت ہی نہیں دیں گے، اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، جبکہ یہ بات 110% غلط ہے۔ شریعت ایسا نہیں کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم اور کمام بنایا ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کے لیے، اور بیوی کی اجازت کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا، اور دونوں کی فطرت سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو کہ وہ اٹھا نہ سکے، اور عورت کے لیے یہ فیصلہ کر پانا یا اس چیز کی اجازت دے پانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ عورت جتنی مرضی نیک بھی ہوگی، اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عورت کو دیا ہی نہیں، یہ اختیار مرد کو دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور جب وہ فیصلہ کر کے اس فیصلے کو حقیقت کا رنگ دے کر عورت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اس وقت وہ مجبور ہوتی ہے، چاہے تو اس کو خوشی سے قبول کرے چاہے نہ خوشی سے۔ ڈیفینیٹلی خوشی سے کوئی عورت بھی قبول نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف عورت کے لیے اندر نہیں رکھا۔ حالات کے ساتھ ساتھ معاملات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، ہاں، لیکن 100% نہیں، ٹھیک۔ تو اس لیے جو ہے عورت کی شادی کے لیے جو ہے دوسری شادی کے لیے عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں، یعنی کہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ 3 بچیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں زیادہ تر بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے کیے ہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ صرف کنواری تھی۔ تو دیکھیے کہ ایک تو جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنا تھا، دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو تعلیم دینی تھی امت کو کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اگر آپ کی اٹینشن صرف اور صرف صلہ رحمی کرنے کی ہے کسی بیوہ کے ساتھ اور 3 بچیوں کے ساتھ، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وہ اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ گھر جہاں پہ کوئی یتیم ہو، اس کی کفالت کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین ہے وہ گھر جہاں پہ کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو کسی مجبور عورت کو جو کہ بیوہ ہے اور اس کے ساری 3 بچیاں بھی ہیں، انہیں سہارا دینا، اگر آپ کی یہی ٹینشن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن آپ کی جو فرسٹ وائف ہے اس کا حق آپ کے پہ پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی میں پہلی عورت نہیں بھی ہے تو آپ اس کی زندگی میں پہلے مرد ہیں۔ اس نے اپنی تمام انویسٹمنٹس، اپنی لائلٹی، اپنی محبت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے لیے وقف کی ہے، تو وہ آپ پر بہت زیادہ حق رکھتی ہے۔ نیا رشتہ بنانے کے لیے پرانا خراب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام آپ کو اس چیز کا رائٹ دیتا ہے، لیکن اسلام آپ کو یہ بھی رائٹ دیتا ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اعتماد میں لیں، اور اس کو کہیں کہ میں تمہارے سارے حقوق پورے کروں گا۔ اور حقوق پورے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نانف کا دے دیا۔ ہماری سوسائٹی کا مرد کی سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرا، تیسرا، یہ چوتھا نکاح کر لیا تو میں انصاف کا معاملہ کرتا ہوں۔ انصاف کا معاملہ صرف نانف کا دینا نہیں ہے، ایک جیسے جوڑے ہوئے نا کر دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پیسے کی بارش کرنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پراپر ٹائم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ اور یہ ایسا کرنا مرد کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے بارہا دفعہ علماء حضرات بھی کئی کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 3 4 4، لیکن انصاف کا معاملہ نہ کر سکو تو ایک ہی بہتر ہے۔ جہاں یہ چیز عورت کے لیے مشکل ہے سیکریفائی کرنا، وہاں پر مرد کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو صرف دنیا میں مشکل ہے نا، مرد کے لیے دنیا یا آخرت دونوں میں مشکل ہے۔ اگر آپ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں تو جو آپ کا برا حال ہوتا ہی ہے فیملی ڈراماز کو لے کر، آخرت زیادہ بری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک ایسا شخص آئے گا جس نے 2
یا 2 سے زیادہ نکاح کیے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان انصاف نہیں کر پایا ہوگا، تو پھر اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، یعنی پیرالائز ہوگا، اور اہل محشر دیکھ کے پہچانیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں 2 یا 2 سے زیادہ نکاح کیے لیکن انصاف کا معاملہ نہ کر سکا۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی، تو زیادہ بہتر ایک نکاح ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کی خواہش ہے، چاہے وہ آپ اپنی ذاتی ڈیزائرز کی وجہ سے کرنا چاہیں، دوسرا تیسرا یا چوتھا نکاح، یا کسی نیکی کی وجہ سے کرنا چاہے، جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، اس میں پھر آپ کو اپنا 110% دینا پڑے گا۔ وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی ہوگا اور نان و نفقے کے لحاظ سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سیکنڈ میرج کے لیے فرسٹ وائف کی پرمیشن چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن دوسرے رشتے کے لیے پہلا رشتہ خراب نہیں کیا جاتا۔